بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خوبصورت عادتیں مبارکہ۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں کبھی بیمار ہی نہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بہت جلد صبح سویرے اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت ہی نہیں ملتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے پہلے اور 1 گھنٹہ بعد تک آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر 24 گھنٹے میں صحت کے اعتبار سے یہ سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے، جس میں آپ کو سب سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے یہ ایک بہترین اور مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سارے سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر تک بیٹھے رہتے تھے، اور آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے، جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچنے کے لیے بلڈ کا ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی کہ پورے جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے، جبکہ برین میں ابھی بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی ہو، تو اس شخص کو یہاں پر برین ہیمریج ہونے کا پورا چانس بڑھ جاتا ہے، یا پھر برین کے کئی پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا فیل ہو جانا یا فالج کا شکار ہو جانا بھی شامل ہے۔ جبکہ وہ انسان صرف 1 منٹ تک بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے، تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس کی رپورٹ ہے، اور اس ایک حدیث کے پیچھے بہت سے پروفیشنل ڈاکٹر کی ریسرچ بھی شامل ہیں، جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کے مطابق صبح اٹھ کر کچھ دیر تک اسی طرح بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کے لیے بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4، قیلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں انسان اگر چل پھر رہا ہے تو چکرا کر گر بھی سکتا ہے، یا اس پر خمار جیسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد ہلکا سا بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے دباؤ کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بات آج حقیقت سے ثابت ہے کہ اکثر دنیا کے بیشتر ممالک میں 1 سے 2 بجے کے وقت دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے، تاکہ لنچ کے بعد لوگ آرام کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے، اس لیے آج پورے یورپ میں 1 سے 2 بجے کے بیچ میں وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کیا اور اس کو اپنایا، اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے اکثر پھل نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانا کھانے کے بعد پھل نوش نہیں فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد چونکہ پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے کا ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کا بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان پھلوں کو کھانے سے پہلے کھانے سے معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل انسان کے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بات طے شدہ ہے کہ پھل میں موجودہ غذائیت سے خالی معدہ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ پیارے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر آج سائنس ریسرچ کر رہا ہے،
اور ہر ایک سنت میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اچھا طریقہ بتایا گیا ہے. اور آج سبھی لوگ تو اس بات کو جانتے ہی ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ڈاکٹر یا سائنسدان اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں علم کا 100 حصہ بنایا اور 99% علم اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور 1% علم ساری دنیا والوں کو تقسیم کر دیا, جس سے آج بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں. اور آج ہم سبوں نے اس بات پر غور کرنا چھوڑ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. حالانکہ حضرت انسان کے لیے ایک ایک سنت پر عمل کرنا بڑا فائدہ مند ہے. اور آج اس سنت پر غیروں نے ریسرچ کیا اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. دوستوں